بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز کے درمیان سخت بیان بازی۔ اب محسن نقوی میدان میں آئے ہیں، صدر آصف زرداری سے ملاقات کی ہے، جلد سیز فائر ہونے والا ہے۔ بشرا بی بی کا انہیں کسی اسپتال لے جایا گیا ہے رات گئے۔ پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے بڑی خبر ہے، بڑا عوامی احتجاج ہونے والا ہے پنجاب میں بلدیاتی الیکشن۔ اب سمجھتی ہے حکومت پنجاب کی کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ بلدیاتی الیکشن کرا لیے جائیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق سمیع، ڈیلی ممتاز ایڈیٹر صاحب۔ ناظرین، بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز کے درمیان سخت بیان بازی۔ اب محسن نقوی میدان میں آئے ہیں، صدر آصف زرداری سے ملاقات کی ہے، جلد سیز فائر ہونے والا ہے۔ اس کی کیا حقیقت ہے یہ میں بتاؤں گا۔ پھر ناظرین، معاملہ ہے بشرا بی بی کا، انہیں کسی اسپتال لے جایا گیا ہے رات گئے۔ اس کی میں تفصیل بتاؤں گا، اور پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے بڑی خبر ہے، بڑا عوامی احتجاج ہونے والا ہے۔ پھر ناظرین، پنجاب میں بلدیاتی الیکشن۔ اب سمجھتی ہے حکومت پنجاب کی کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ بلدیاتی الیکشن کرا لیے جائیں۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین، سب کو پتہ ہے میرپور ڈویژن کے الیکشنز کے بعد نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان ایک وہ ڈرامہ سیریل چل رہی ہے، الزامات کی ایک دوسرے پہ۔ کوئی کہہ رہا ہے فارم 47 کے ہو، مریم نواز آگے سے کہہ رہی ہے آپ نے ساری زندگی یہی کام کیا ہے، دھاندلی کے ماسٹر ہیں آپ، اور قیامت تک کی الفاظ استعمال کر لیے گئے۔ تو بلاول بھٹو نے رات گئے ایک مظفر آباد میں پریس کانفرنس بھی کی۔ بلاول بھٹو سے بار بار سوال کیا گیا، اس پر انہوں نے جواب نہیں دیا۔ کیا فیڈرل گورنمنٹ سے آپ الگ ہوں گے پیپلز پارٹی والے؟ کیا صدر آصف زرداری فارم 47 والے ووٹوں سے منتخب ہونے کے بعد صدر کا عہدہ چھوڑیں گے؟ اس کا جواب پیپلز پارٹی نہیں دے رہی۔ فائدے سارے لینے ہیں نون لیگ سے جو ضرورت ہوتی ہے، اور جب معاملہ آتا ہے تنقید کرنے کا تو انتہائی ایسی لیول پہ لے جاتے ہیں تنقید کو۔ تو مجھے یاد ہے حال ہی میں جی بی میں الیکشن ہوئے تھے، تو کیا ہوا جب پیپلز پارٹی کی سیٹیں زیادہ آ گئی نون لیگ سے 2-3، تو انہوں نے ویلکم کیا، مبارکباد دی، رزلٹ تسلیم کیے۔ ایک میرپور ڈویژن کا رزلٹ آیا اور آپ اتنی چیخو پکار، ٹھیک ہے آئینی قانونی راستہ اختیار کر لیں، اور پھر آپ جب بیان دیتے ہیں، ریاست سے سوال رکھتے ہیں ریاست کے سامنے، پھر رات کو جب وضاحتیں آپ کو دینا پڑتی ہیں، کوئی ٹیلی فون پہ بات کسی سے کرائی جاتی ہے بڑی شخصیت سے، اور پھر آپ اے آر وائی میں جا کے وضاحتیں دیتے ہیں۔ معصومانہ سوال ہوتا ہے وسیم بدامی کا، اور آپ کی معصومانہ وضاحت بھی وہاں آ جاتی ہے کہ نہیں میری مراد ریاست سے ریاست آزاد کشمیر اور حکومت تھی۔ کیا بات ہے بلاول صاحب آپ کی وضاحت کی۔ بہرحال ناظرین، آج وزیر داخلہ محسن نقوی کی صدر زرداری سے ملاقات ہوئی ہے کراچی میں۔ زرداری صاحب 20 دن سے کراچی بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی کوئی وجہ نہیں بتائی جا رہی۔ ہیلتھ ایشوز بھی ہو سکتے ہیں، اور بھی ایشو ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال محسن نقوی کی جو اعلامیہ جاری کیا ہے وہ تو روایتی سی باتیں اس میں، لیکن موضوع جو ڈسکس ہوا ہے حالیہ کشیدگی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی، اس میں کمی کے لیے محسن نقوی نے کچھ تجاویز دی ہیں پریزیڈنٹ کو، اور وہ پھر اب شہباز شریف صاحب سے بھی ان کی کسی بھی وقت جب میں بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے ملاقات ہو گئی، ہو سکتا ہے کل صبح ہو جائے، تو ان کی شہباز شریف سے پرائم منسٹر سے ملاقات ہوگی۔ اور ماضی میں بھی 2-3 مرتبہ اسی طرح کی صورتحال پیدا ہوئی تھی، پھر محسن نقوی بیچ میں آئے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے محسن نقوی کا پیغام اپنا نہیں ہوتا، بڑے صاحب کا پیغام ہوتا ہے۔ تو بڑے صاحب کے پیغام کے بعد دونوں پھر کیا کرتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، راستہ ڈھونڈتے ہیں کہ حل کی طرف جائیں۔
تو یہ دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے بات ہے۔ ناظرین، معاملہ ہے، میں پہلے ذرا عوام کی بات کر لوں، جیسی بات ہوتی رہتی ہے۔ پٹرول کے حوالے سے لیوی ٹیکس، ایک جگہ ٹیکس لیا جا رہا ہے 80 روپے فی لیٹر، اس پہ بات ہے۔ جماعت اسلامی نے 7 اگست کو اسلام آباد کے اندر ایک بڑا دھرنا دینے کا اعلان کر دیا ہے پٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے۔ باقی سیاسی جماعتوں نے صرف بیان بازی کر کے خاموش ہیں۔ پی ٹی آئی بھی بیان بازی کرتی ہے، حالانکہ بڑی اپوزیشن جماعت ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب تو ویسے ہی وہ دوسرے ایشوز کو زیادہ فوکس کر رہے ہیں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ بھی بیان شان دے کے بس، انہوں نے بھی کوئی جلوس ریلی نہیں نکالی۔ تو حافظ نعیم صاحب بڑے متحرک ہیں اور بڑے احتجاج کا اعلان کیا ہے انہوں نے 7 اگست کو۔ آپ کو پتہ ہی ہے ناظرین، کل سے پھر صورتحال تھوڑی چینج ہوئی ہے ایران جنگ کی۔ اب عراق میں جو کچھ ملیشیاز تھیں، وہاں پہ سعودی طیاروں نے اور امریکی طیاروں نے جوائنٹ فائرنگ بھی کی ہے۔ اردن میں فائرنگ کی ہے اور بحرین میں شاید ایران نے بھی۔ تو صورتحال کبھی ٹھیک ہوتی ہے ایک دن، دوسرے دن پھر، اور آج پٹرول انٹرنیشنلی کافی پھر بڑھ گیا ہے۔ تو پاکستان میں ہمیں امید ہوتی تھی، لیکن بڑھاتے ہیں تو 5 روپے 7 روپے، کم کرتے ہیں تو کبھی 35 پیسے کبھی 75 پیسے۔ یہ بھی مذاق عوام کے ساتھ ہے، یہ کب تک ڈرامہ چلے گا دیکھتے ہیں۔ ناظرین، معاملہ ہے بشریٰ بی بی کا۔ عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں، جیل میں ہیں، ان کی آنکھوں کا مسئلہ ہے۔ تو انہیں رات گئے اطلاعات کے مطابق، کوئی اعلامیہ نہیں جاری کیا گیا، اڈیالہ جیل سے الشفا آئی ٹرسٹ ہاسپٹل لے جایا گیا، ان کا طبی معائنہ کرایا گیا۔ لیکن ابھی کوئی افواہ ہے اس حوالے سے کہ کوئی ان سے ملاقات بھی کسی کو ہوئی ہے، لیکن اس طرح کی ملاقاتوں کی فوری تصدیق ذرا مشکل ہو جاتی ہے، تو میں بھی محتاط بات کر رہا ہوں۔ بہرحال انہیں لے جایا گیا ہے، اچھی بات ہے اگر ان کا آنکھوں کا کوئی ایشو ہے، انہیں چیک اپ کرایا گیا، اور یہ بڑا آنکھوں کا صحیح اسپتال ہے، اچھا اسپتال ہے، بیسٹ ہاسپٹلس میں شمار کیا جاتا ہے، تو وہاں کیا ہے۔ پھر بات ہے پنجاب میں، خیال آ گیا کئی سالوں کے بعد الیکشن کرانے کا، اور ستمبر کے حوالے سے مشاورت شروع کر دی ہے مریم نواز نے، اور مریم اورنگزیب کی بھی ڈیوٹی لگائی ہے، باقی منسٹرز کی بھی ڈیوٹی لگائی ہے، حمزہ شہباز بھی متحرک ہو گئے ہیں۔ تو ستمبر، اکتوبر، نومبر میں الیکشنز ہو سکتے ہیں پنجاب کے اندر۔ الیکشن کمیشن کئی دفعہ وارننگ دے چکا ہوا ہے، ڈیڈ لائنیں دے چکا ہوا ہے، لیکن الیکشن کیسے ہوں گے؟ مرحلہ وار۔ ایک دن میں پورے پنجاب میں بلدیاتی الیکشن نہیں ہوں گے، پنڈی ڈویژن میں الگ تاریخ ہوگی، ملتان ڈویژن میں الگ ہوگی، باقی علاقوں میں ڈویژن وائز کرائے جائیں گے، لاہور ڈویژن میں الگ ہوگی، ڈیٹیں مقرر کی جائیں گی۔ تو اس حوالے سے ابھی پروسیس اور مشاورت کا عمل جاری ہے، اور لوکل باڈیز کے الیکشن ہونے چاہیے تاکہ پتہ چل سکے کتنی مقبولیت ہے، کیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی کیا ہے، اطلاع ہے میری کہ لوکل باڈیز پارٹیز بیس بنیادوں پہ نہیں ہوں گے، وہ نان پارٹی، غیر جماعتی بنیادوں پہ کرائے جائیں گے، اور اس پہ مشاورت ہو رہی ہے، اور نان پارٹیز والوں کو قابو کرنا ذرا آسان ہوتا ہے، وہ بھی ایک وجہ ہے۔ اور پھر بھرم بھی رہ جاتا ہے کہ دیکھیں جی، اگر کوئی ہار بھی جائے حکمران جماعتوں کے، جی ہم آزاد لوگ کھڑے تھے جی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمارا تو نہیں تھا۔ تو یہ، لیکن مقامی لوگوں کو تو پتہ ہوتا ہے نا کس پارٹی سے تعلق ہے، کونسلر کا الیکشن ہے، میئر ہے۔ یہ الیکشن ایسے ہونے چاہیے کہ میئرس کے پاس پھر اختیارات بھی آئیں، یہ نہ ہو اختیارات سارے کمشنر اور ڈی سی کو دے دیے جائیں۔ ابھی لا میں کچھ امینڈمنٹ بھی کی گئی ہیں بلدیاتی، تو یہ اچھی خبر ہے ایک اس حوالے سے۔ اور آزاد کشمیر کے الیکشن ابھی جو پروسیس 2 مراحل کا باقی ہے،
2 اگست کو مظفر آباد ڈویژن کی ہے اور مہاجرین کی سیٹوں پہ ہے، اور پھر اس کے بعد پونچھ ڈویژن کی ہے 10 اگست کو، جہاں حالات خراب ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس بات کو کس حد تک یہ آگے لے کے جاتے ہیں لوکل باڈیز کو۔ خیبر پختونخوا کے اندر بھی لوکل باڈیز نہیں کرائے جا رہے، وہاں بھی ایک تیاری کی جا رہی ہے کہ لوکل باڈیز کرائے جائیں، اور سیمی فائنل اور فائنل کی باتیں کر رہے ہیں چیف منسٹر سہیل آفریدی۔ دیکھتے ہیں 5 اگست کو کتنا بڑا جلسہ کرتے ہیں، وہ بھی بڑے بڑے دعوے ہیں کر رہے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر، اور دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ناظرین جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔